پھر دوسری آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ راحت کی ندیاں یعنی سٹل واٹر، جہاں پہ پانی جو ہے وہ چلتا نہیں رہتا، تیز اس کے کیا کہتے ہیں کہ اس کی ویوز، لہریں نہیں ہوتی اس پانی کی، جس طرح ندیوں کا پانی ہوتا ہے کہ وہ چلتا بھی ہے، صاف بھی ہے، لیکن وہ ایک سٹل واٹر ہے۔ اور بھیڑیں جو ہیں وہ چلتے پانی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں، بھیڑوں کی یہ نیچر ہے کہ وہ بڑی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ تو جب پانی چلتا ہے، پانی کی تیز آواز ہوتی ہے یا پانی کی لہریں ہوتی ہیں، اچھلتے ہوئے پانی سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان کی اون جو ہے، ان کا جو اوپر وول ان کے لگا ہوا ہے، وہ گیلا نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پھر وہ اریٹیٹ ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہے نا چلتے پانی سے کبھی پانی نہیں پیتی، تو وہ پیاسی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہمیں اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، کہ میرا چرواہا جو یسوع ہے وہ مجھے اچھی چیزیں دیتا ہے، اچھی چیزوں سے آراستہ کرتا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے کہ مجھے اگر کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو وہ مجھے کمفرٹ کرتا ہے، مجھے ان جگہوں پہ نہیں لے کے جاتا جن سے مجھے ڈر لگے، یا ان راہوں پہ مجھے نہیں لے کے چلتا، وہ ہمیشہ مجھے اس راستے پہ لے کے جائے گا جہاں پر جو ہے میں کمفرٹیبل ہوں اور میں اطمینان اور سکون۔ پھر تیسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اور اگر ہم زبور 119 اس کی 105 آیت کو دیکھیں تو اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور عیسائیہ نبی کا صحیفہ جو ہے اس کا 48 چیپٹر اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، وہ بھی جو ہے آپ اگر اپنی بائبل میں نکال کے دیکھیں تو وہ بھی ہمیں خدا کی مرضی کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہے۔ اور تیسری آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، ڈے بائی ڈے جو ہے ہم اس کی مرضی کو اس کے کلام کے مطابق پھر سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور ویسے ہی ہم جو ہے اپنی زندگی میں چلتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کا لنک بنتا ہے اس تیسری آیت کے ساتھ کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو وہ پھر ہماری جان کو جو ہے وہ بحال بھی کرتا ہے، پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ پھر چوتھی آیت ہے کہ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ چوتھی آیت اس کا ہاف پارٹ جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو جب موسم چینج ہوتا ہے، جب گرمیاں آتی ہیں، کیونکہ داؤد جو ہے وہ چرواہا تھا، تو اس نے جو ہے اس ہی انداز میں ساری خدا کی محبت کو اور اس کی بھلائی اور رحم کو جو ہے وہ تشبیہ دی ہے اس زبور میں۔ تو جب گرمی کا سیزن آتا ہے تو جو گھاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گھاس بہت نازک ہوتی ہے اور وہ گرمی میں فوراً سے جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ چرواہا وہ بھیڑوں کو اپنی لے کر تو پہاڑوں کی طرف چلتا ہے، کیونکہ پہاڑوں پہ برف ہوتی ہے، برف جو ہے وہ گرمی میں پگھلتی ہے اور اس پانی سے جو ہے وہ وہ گھاس جو ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ وادیوں میں سے گزرتا ہوا، مائگریٹ کرتا ہوا ان کو لے کے جاتا ہے پہاڑوں پہ، ان کو چرا کے پھر واپس اپنے ٹھکانے پہ لے کے آتا ہے۔ تو پہاڑوں کی چوٹی تک جانے کے لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ وادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وادیوں کا رستہ جو ہوتا ہے وہ آسان رستہ نہیں ہوتا، وہ مشکل رستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں کسی چوٹی پہ چڑھنا ہوتا ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے مقام آتے ہیں کہ ہمیں ٹاپ پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے اپنی زندگی میں، اور ہم اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اچھا چرواہا نہیں ہوگا تو ہم اس ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتے بحفاظت، کیونکہ ہمیں گزرنا ان وادیوں میں سے ہے، تاریک وادیوں میں سے، اور ہم اکیلے جو ہے وادیوں میں سے نہیں گزر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ہمارا چرواہا نہ ہو۔ پھر اس کا اگلا حصہ ہے کہ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ آسا اور لاٹھی یہ دو چیزیں ہمیشہ جو ہے وہ چرواہے کے ہاتھ میں رہتی ہیں۔ آسا جو ہے وہ ایک مضبوط سٹک یا ڈنڈا یا راڈ لوہے کا جو ہوتا ہے یا لکڑی کا، اس کو آپ اس کے ساتھ جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اور جو لاٹھی ہے وہ جو بوڑھے لوگ پکڑتے ہیں، اوپر ہک سی بنی ہوتی ہے اور وہ پکڑ کے اس کے سہارے چلتے ہیں، وہ لاٹھی ہے۔ اب اس میں لاٹھی اور آسے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ لاٹھی آسا جو ہے وہ یوز کرتا ہے چرواہا، کہ جو جنگلی جانور یا بھیڑیے اس کی بھیڑوں کے آس پاس آتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ اس کے ساتھ ان کو مارتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ اس کے ہاتھ میں وائپن ہے، ایک ہتھیار ہے اس کے ہاتھ میں چرواہے کے، کہ جو اس کی بھیڑوں کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کے لیے ان کو مار گراتا ہے۔ اور لاٹھی جو ہے، لاٹھی کی چونکہ شیپ بھی جو ہے وہ ویسی بنی ہوتی ہے، وہ ہک ٹائپ اور جو
جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کافی بوڑھے لوگ اوپر ہاتھ رکھ کے اور چلتے ہیں اس کی ہک کے اوپر، اس کے ہینڈل کے اوپر، تو اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس سے جو ہے لوگ بچوں کو بھی کھینچتے ہیں گردن سے. تو سیم اسی طرح سے جو ہے چرواہا بھی کرتا ہے کہ جب بھیڑ اس کی بھاگتی ہے، اس کی آواز کو نہیں سمجھتی سنتی، تو پھر جو ہے نا چرواہا اپنی لاٹھی سے اس کی گردن کھینچ کے یا اس کی ٹانگ کھینچ کے تو اس کو اپنی طرف واپس جو ہے وہ اپنے جھنڈ میں اس کو ڈالتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے مطلب ہے آسا اور لاٹھی کا. اب خدا جو ہے کس طرح ہمیں آسا اور لاٹھی سے جو ہے وہ بچاتا ہے. خدا کا آسا جو ہے وہ ہمیں ہمارے دشمن سے، شیطان سے بچاتا ہے. اس کا کلام جو ہے وہ زوراور ہے، پاورفل ہے اور دو دھاری تلوار کی طرح ہے. اور لاٹھی جو ہے، خدا بھی ہم پہ لاٹھی کا استعمال کرتا ہے. جب ہم خدا کی آواز کو نہیں نہ سنتے تو پھر وہ ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے اپنی لاٹھی استعمال کرتا ہے، جس سے تھوڑی ہمیں درد بھی ہوتی ہے، تھوڑی چوٹ بھی لگتی ہے. لیکن یہ ہے کہ خدا جو ہے اس لاٹھی کو ہماری تربیت کے لیے استعمال کرتا ہے. بہت دفعہ ہم بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ایسی غلطی کرتے ہیں کہ خدا کو ہمیں تھوڑا ڈسپلن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر خدا ہماری تھوڑی کھنچائی کرتا ہے اور اس طرح جو ہے ہم اس کے قریب زیادہ آتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھنا شروع اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں. عبرانیوں کے خط میں اس کے عبرانیوں 12 باب اس کی 11ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا جسے پیار کرتا ہے اسے ڈانٹتا بھی ہے. تو یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے تھوڑا کھینچتا ہے، تھوڑی کھچائی بھی کرتا ہے. 5ویں آیت جو ہے، تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. اب بھیڑ کے مخالف کون ہوتے ہیں؟ بھیڑی ہوتے ہیں، وولف ہوتے ہیں، جو یا شیر ببر ہوتے ہیں. جب لے کے جاتا ہے چرواہا وادیوں میں سے پہاڑوں کی طرف لے کے جاتا ہے تو راستے میں یہ سب چیزیں اس کو فیس کر. تو خدا جو چرواہا ہوتا ہے نا وہ ان کی حفاظت، کیونکہ جب وہ جاتی ہیں اس راہ پہ اور وہاں پر آرام سے کھاتی نہیں ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی جانور نہ نکل آئے ان کو کھا نہ لے، تو وہ بڑی خوفزدہ رہتی ہیں. بس ان کا دھیان ادھر ادھر ہی بھٹکتا رہتا ہے کہ ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے ہماری جان. لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا جو چرواہا ہے، میرا جو شیپرڈ ہے وہ میرے پاس کھڑا ہے، پھر وہ دشمنوں کے سامنے بھی جو ہے آرام سے اپنے دسترخوان سے کھا، پھر اس کو ڈر نہیں لگتا. اسی طرح خدا بھی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا کی ہم پریزنس میں ہیں، اس کی حضوری میں ہیں، پھر ہم بھی بہت نہ ڈر ہو جاتے. پھر ہمیں بھی جو ہے وہ حالات سے اور دوسری چیزوں سے جو ہے وہ شیطان سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچانے والا ہمارا خداوند یسوع جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کی نظر ہم پہ ہے. تو بے شک ہمارے سامنے مشکل حالات ہوں یا کوئی دشمن ہو تو ہم نہیں ڈرتے، کیونکہ خدا کی حضوری وہاں پہ موجود ہو. 5ویں آیت کا اگلا حصہ ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے، میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے. یہ 6ٹھی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں میں. اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا، آمین. اب سر پر تیل ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل کے علاقے کی بات ہے نا یہ ساری، کہ جہاں پر داؤد جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو چراتا تھا، تو گرمیوں کے موسم میں یہاں عرب ملک میں بھی بہت زیادہ مکھیاں ہو جاتی ہیں. اور ان مکھیوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے سر پر، ان کے منہ پر، ناک پر بہت زیادہ جو ہے وہ زیتون کا تیل لگا دیتے ہیں. وہ تیل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے چرواہے کا، کہ اس کو جو ہے وہ مکھیاں تنگ نہ کریں. کیونکہ جب مکھیاں اس کے بھیڑ کے کان میں، ناک میں، آنکھوں میں گھستی ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ وہ مکھیوں کا وہ ہو جاتا ہے یہاں پہ سیزن، یہاں یو اے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتی، آپ کو چپک جاتی ہیں مکھیاں. اور بھیڑیں جو ہیں، جانور جو ہے، ظاہر ہے جہاں پہ اسمیل ہوتی ہے وہاں پہ یا جانوروں کے پاس وہ زیادہ آتی ہے، کیونکہ وہ ان کو جھاڑ نہیں سکتے اپنی جسم سے. اور جب وہ بھیڑوں کے کانوں میں، منہ میں، ناک میں جب بیٹھتی ہیں، وہاں پہ انڈے دیتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے بھیڑ کو آلموسٹ پاگل کر دیتی ہے وہ چیز، وہ اریٹیشن جو ہے. اور اس کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھیڑ جو ہے اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ ٹکرے مارتی ہے، برے اپنے حالات کر لیتی ہے، ایون کہ کچھ اس حد تک پاگل ہو جاتی ہیں بھیڑیں کہ وہ مر بھی جاتی ہیں اپنے آپ کو زخمی کر کر کے. تو یہاں پر جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ جس طرح چرواہا اپنی بھیڑوں کو تیل ملتا ہے اس سیزن میں کہ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، اس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو مکھیوں کا، اسی طرح خدا بھی جو ہے ہمارے سر پر تیل ملتا ہے، ہمیں مسا کرتا ہے، برکت دیتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، کیونکہ حالات تو نہیں نہ بدل سکتے. داؤد نے بھی یا چرواہا بھی حالات تو نہیں بدل سکتا کہ مکھیاں نہ آئیں، گرمی نہ آئے، لیکن وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے. تو خدا بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ حالات تو ویسے ہی رہتے ہیں ہمیں تربیت کرنے کے لیے، لیکن خدا ہمیں جو ہے بچاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے مختلف طریقوں سے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
کورونا وائرس کا یہ دور ہے، اور خدا نے ہمیں جو ہے ہمارے سر پر تیل ملا ہوا ہے، اپنا جو ہے اس نے مسا ہم پہ کیا ہوا ہے کہ کتنے بھی مشکل حالات آتے ہیں تو خدا ہمیں کھانے پینے کو بھی دے رہا ہے، خدا نے ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ رکھا ہے، حالانکہ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن یہ خدا ہے جو بھلا خدا ہے، جو ہم پہ رحم کرتا ہے۔ جو مر گئے ہیں یا جو بیمار ہیں ہم ان سے اچھے نہیں ہیں، لیکن صرف یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم زندہ ہیں اور صحت یاب ہیں، تو یہ سب جو ہے سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے یسوع کو جاتا ہے، نہ کہ ہمیں۔ اور پھر جام لبریز ہونا، زندگی کے تمام ایام میں جو ہے بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں، زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اب میرا جو پیالہ ہے، جو میری پیاس ہے، وہ تو آٹومیٹکلی بھوک پیاس وہ تو بجھ گئی، کیونکہ مجھے تو کسی چیز کی کمی نہیں رہی جب خداوند میرے ساتھ ہے، میرا اچھا چرواہا میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اس کی پریزنس میں، خدا کی حضوری میں ہم جو ہے وہ بھرے اور پھلے پھولے رہتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی بھلائی جو ہے وہ ہمیں فالو کرتی ہے۔ انگلش بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ فالو کرنا، خدا کی جو گڈنس ہے وہ ہمیں فالو کرتی ہے۔ تو گڈنس یا خدا کی بھلائی ہمیں کب فالو کرتی ہے؟ ہمارا پیچھے پیچھے ہمارے رہتی ہے کہ ہمیں وہ برکت دے جب ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کرتی ہوں آج ایک بار پھر سے تو نے ہمیں یہ وقت دیا اور اس بات کو ممکن کیا کہ خداوند مل جل کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند میں اپنے لیے اور اپنے تمام ممبرس کے لیے خداوند تجھ سے تیرے پاک روح کی ہدایت کو مانگتی ہوں کہ تیرا پاک روح خداوند ہمیں گائیڈ کرے، ہماری عقل سمجھ کو کھولے، اور ہر طرح کے شک اور ڈاؤٹس کو ہماری زندگیوں سے ختم کرے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اور ہمارے گھرانے کو برکت دینا، ہمارے ذہن اور عقل کو وسیع کرنا تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور ایکسیپٹ کر سکیں۔ خداوند ابھی سے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو تیار کرنا، اور خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وجہ سے خداوند ہم تیرے اور زیادہ قریب آ سکیں، تجھے سمجھ سکیں۔ خداوند اپنے آپ میں بڑھنے کی توفیق دینا۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔